قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتمون بالکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا فی ثمنا قلیلا وویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ قل اتخذتم عند الله العهد فلن يخلف الله عهده ام تقولوا على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطاياه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأولئك أصحاب الجنات هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاقكم بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَلَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ممن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا وبالآخرة فلا يخفف عنهم عذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَبَيِّنَاتٍ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكَلَّمَهُمْ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معكم وكانوا من قبل يستفتحون الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله إلا من يشاء من عباده فباءوا بغضب لغضب الكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به بإيمانكم إن كنتم مؤمنون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تزدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يأمر ألف سنة وما هو بمزعزعه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما يأتيهم هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته والرسول وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا عليك آيات بينات وما يكفر بها إلا من فاسقين أو كلم أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معكم نبذه فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشيطان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفر ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وببابل وهاروت وماروت وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفروا فتعلمون منهما ويفرقوا بين
به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقالوا انظرنا واسمعوا الكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتدبر الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسد من عند الله أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرآن مجید. بعض ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں، سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں میں تحریر کی اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کام کما رہے ہیں. اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے. ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا. یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھنے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے. ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک اعمال کے لیے کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابت داروں اور یتیموں کو محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دینا رہنا. پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگردہ ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو. اور جب ہم نے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں کی بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس عمر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو. پھر تم ہی وہ لوگ ہو اپنے کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو. اور مستحض یہ ہے کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو. اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا تم پر حرام کر دیا گیا تھا. کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرح لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کا زندگی خرید لی ہے، بس ان پر یہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد ہم نے
پے در پے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو تم وہی اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم نے قتل کرنے لگے۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب توریت کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبوِ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے جسے وہ پہلے سے ہی پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہو گئے۔ پس ایسے دانست انکار کرنے والے اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں پہ جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ پس وہ غضب در غضب کے سزاور ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے؟ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے پچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم حقیقت میں ہو زفاکار۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کر کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ اس کتاب کی مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارا حکم سنو، تو تمہارے بڑے نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں نے ان کے کفر کے باعث پچھڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ یہ محبوب انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارے نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کرے گا، ان گناہوں اور مظلموں کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں کی زیادت جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادت ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اگر اتنی عمر بھی مل جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دے جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوا، تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی پہلے کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب توریت کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اسی توریت نے انہیں نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی، اور وہ یہود تو اس چیز یا
نازودی کے پیچھے بھی لگ گئے تھے، جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل کو ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رسا ہے اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقین معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتر یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ اے ایمان والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیں کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں کافر ہو گئے اور نہ ہی مشکرین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جو کوئی آیت منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسے ہی کوئی اور آیت لے آتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پر ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار؟ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعی آتن سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے۔